بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اندھیرے میں روشنی کی کرن۔ عزیز بچوں، معزز والدین، اساتذہ اور اسکول مالکان کی اس بحرانی کیفیت میں معاونت کے لیے عزت مآب جناب شاہد وارثی صاحب آفاق کی مخلص و محنتی ٹیم کے ساتھ میدان عمل میں۔ آئیے ملاحظہ فرمائیں اور عمل کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ ذوالفقار علی چودھری ایٹ زیڈ اسکالرز اکیڈیمیا۔ تھینک یو۔ ہو گئے ہیں تو اس اسکول کے ٹیچر بھی جاب لیس ہو گئے ہیں، اور اس اسکول کے پرنسپل نے بھی اس پروفیشن کو اگر چھوڑ دیا ہے، اسکول اونر نے بھی اگر اس پروفیشن کو چھوڑ دیا ہے، تو کووڈ-19 کے بعد یا اسکول اوپن ہونے کے بعد اب جب یہ بچے آئیں گے تو نہ ان کے وہ بچوں کے پرانے دوست ان کو ملیں گے، نہ ان کو ان کے ٹیچرز ملیں گے، نہ ان کو اپنا وہ اسکول ملے گا، نہ ہی ان کے وہ پرنسپل ملیں گے، اور اس کے نتیجے میں لرننگ تو ایک متاثر ہوگی ہی ہوگی۔ تو بچوں کا جو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ اس کا سوشل ایموشنل فزیکل ڈیولپمنٹ سارا کچھ ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے، ان کی اپنے دوستوں کے ساتھ ایفیلیشن بھی ہوتی ہے، تو یہ پورے کا پورا نظام جو ہے وہ ڈسٹرب اس صورت میں ہونے جا رہا ہے اور ہو بھی چکا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں 1 جولائی سے جہاں جہاں بچوں کے لرننگ کا پروسیس نہیں شروع ہوا وہاں پہ یہ شروع کرنا ہوگا، کیونکہ اس کا سب سے زیادہ جو نقصان ہونا ہے وہ بچوں کو ہونا ہے، اسٹوڈنٹس کو نقصان ہونا ہے۔ اس لیے کہ پرنسپل نے اپنی زندگی بھر کی جو ایفرٹ لگائی تھی، جو اونر نے زندگی بھر کا اپنا سرمایہ لگایا تھا، محنت کی تھی، ظاہر ہے کہ اگر وہ اس پوری صورتحال میں اس کو مینیج نہیں کر پا رہے آپ لوگ، اور آپ میری بات اس ظاہر ہے کہ اس وقت ٹارگیٹ آڈینس بھی میرے آپ ہی ہیں، تو اس وقت تو آپ بہت زیادہ اس معاملے میں پریشان ہیں کہ ظاہر ہے کہ پھر آپ اس کے نتیجے میں اگر اس پروفیشن کو چھوڑنے پہ مجبور ہوئے اور ٹیچر بھی مجبور ہوئے، تو اسکول اوپن ہونے کے بعد کیونکہ 51% ٹیچر نے اس پورے لوڈ کو اٹھایا ہوا تھا، 200,000 سے زیادہ اسکول نے اس لوڈ کو اٹھایا ہوا تھا، وہ ایجوکیشن سسٹم ہمارا شدید متاثر ہوگا، اور اس کے نتیجے میں ہم افریقہ جیسے ملکوں میں جو سب سے پور ایجوکیشن دینے والے کنٹریز ہیں، ہم رینکنگ میں ان سے بھی پیچھے چلے جائیں گے۔ اس لیے اس موقع پہ ہمارے اسکول پرنسپلز کو، اسکول کے لیڈرشپ کو، اسکول کے ٹیچر کو بچوں کے اس لاس کو بچانے کے لیے اور پیرنٹس کو یہ ریئلائز کرانے کے لیے بھی کہ اس کا لاس صرف اور صرف بچوں ہی کو ہونا ہے اور سب سے زیادہ ہونا ہے، کیونکہ پرنسپل بھی ہوں گے، ٹیچرز تو ہوں گے ہی ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1.5 ملین ٹیچر ہیں جنہوں نے اس ٹیچنگ کی لائن میں سال ہا سال تک جو ہے وہ محنت کی ہے، انہوں نے اس فن کو سیکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ اس وقت جاب لیس رہے اور ان کو سیلریز نہیں ملی، انہوں نے پروفیشن کو چھوڑا، تو اس کے نتیجے میں اسکول اوپن ہونے کے بعد بچوں کے لرننگ پروسیس کو اس طرح کنٹینیو کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں فوری طور پہ اس پورے کریکلم کے لیے وہ متبادل طریقے اختیار کرنے پڑیں گے جس میں پیرنٹس جو ہیں وہ انوالو بھی ہوں، بچوں کی لرننگ بھی ہو، اور پیرنٹس جو ہے وہ اس فیس کے معاملے کو بھی سیریس لیں، کیونکہ اس کا الٹیمیٹلی لاس صرف اور صرف پیرنٹس اور اسٹوڈنٹ کو سب سے زیادہ ہونا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ میں یہ ساری فکر رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ جو سولوشن میں آپ کو آگے دے رہا ہوں، اس سولوشن پہ عمل کرنے کے نتیجے میں ہم انشاءاللہ اس پورے حالات پہ قابو پا لیں گے۔ اور یہ بات میں اتنے کانفیڈنس سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جو سولوشن آپ کو دینے جا رہے ہیں، اس سے پہلے اس کی پوری پائلٹنگ کی ہے، لاہور میں بھی پائلٹنگ کی ہے، مختلف شہروں میں اس کی پائلٹنگ کی ہے، جو ہائی انکم گروپ ہیں، زیادہ فیس دینے والے اسکولز ہیں، ان کے اندر بھی ہم نے اس کی پائلٹنگ کی ہے، جو کم فیس دینے والے اسکول ہیں اس پہ بھی ہم نے اس کی پائلٹنگ کی ہے، اور پائلٹنگ جو ہم نے کی ہے اس میں براہ راست پرنسپل کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کے سیشن کیے ہیں۔ اسکول نے ہی پیرنٹس کے سیشن آرگنائز کیے، ہم نے پیرنٹس سے اس پورے سولوشن کو رکھا کہ اس پورے پینڈیمک کے صورتحال میں اگر آپ آن لائن سولوشن چاہتے ہیں، آف لائن سولوشن چاہتے ہیں، آپ کے پاس کمپیوٹر گھر پہ نہیں ہے، پھر بھی بچوں کا لرننگ پروسیس ٹیچر کے بغیر ممکن نہیں ہے، پھر بھی بچوں کے لرننگ کا پروسیس پرنسپل کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور اگر انہوں نے اس پروسیس کو جلدی نہیں شروع کیا اسکول ٹیچرز نے اور پیرنٹس نے مل کر، تو میں ایک اور ریسرچ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ ریسرچ یہ ہے کہ بچوں کا جو ایک روٹین ہوتا ہے، ایک ہیبٹ ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ کووڈ-19 سے پہلے کی جو ان کی ہیبٹ تھی اب وہ ہیبٹ چینج ہو چکی ہے۔ کووڈ-19 سے پہلے ان کا سلیپنگ ٹائم کچھ اور تھا، کووڈ-19 سے پہلے ان کا ریڈنگ ٹائم، رائٹنگ ٹائم، اسکول کا ایک ٹائم ہوتا تھا، ان کی فزیکل ڈیولپمنٹ ہوتی تھی، سوشل ایموشنل ڈیولپمنٹ ہوتی تھی، ایک اسٹرکچر ٹائم وہ اسکول میں گزارتے تھے، میتھمیٹکس سیکھتے تھے، لینگویج کی کلاس اٹینڈ کرتے تھے۔ اب لاسٹ 3 منتھ سے یہ ساری سچویشن چینج ہو گئی ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق اگر 66 ڈیز تک آپ ایک نئی پریکٹس کو کرتے ہیں تو وہ آپ کی ہیبٹ بن جاتی ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ کووڈ 19 کے بعد جو نیا روٹین بنا ہوا ہے، بچے اسی روٹین میں اگر لاسٹ 3 منتھ سے ہیں تو ان کی ہیبٹس پرماننٹ چینج ہو جاتی ہے، اور کچھ دن اور انہوں نے گزار دیا تو وہ ہیبٹ اور چینج ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ اسکول اوپن ہونے کے بعد بھی ان کو اپنے پرانے روٹین میں لانا بہت مشکل کام ہوگا۔ جس طرح سمر ویکیشن کے بعد جب بچے اسکول آتے ہیں تو ان کا لرننگ کا پروسیس فوراً شروع نہیں ہو پاتا۔ اب بچے صرف سمر ویکیشن انجوائے کر کے نہیں آ رہے، یہ انہوں نے ساری چھٹیاں خوف کے ماحول میں گزاری ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس کووڈ 19 کے دوران میں جب لاک ڈاؤن ہوا ہے تو ڈومیسٹک وائلنس میں بہت اضافہ ہوا ہے، اس کا بھی امپیکٹ بچوں کے اوپر پڑا ہے۔ تو یہ بچے ایموشنلی بھی ڈسٹرب ہیں، جو ان کے اکیڈمک معاملات ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہیں، جو لوگ جاب لیس ہوئے ہیں اس کی وجہ سے بھی ڈسٹرب ہیں۔ تو اسکول کو ایک نئے آنے والے دور میں ایک نئے چیلنجز کو فیس کرنا پڑے گا، تو اس لیے ہم مزید ان کا وقت ضائع نہ کریں اور ہم فوری طور پہ اپنے کریکولم کو مینیج کرنے کے لیے آلٹرنیٹ سولوشن پہ جائیں۔ اب آلٹرنیٹ سولوشن جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو خاصی ریسرچ کے بعد، ایکسپیریمنٹ کے بعد، تجربے کے بعد حاصل کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ فرض کیا کیجئے بلکہ آپ 1 جولائی سے یا 6 جولائی سے اپنا اسکول سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ دونوں آپشن آپ کے پاس ہے۔ مارننگ میں 9 o'clock ہم نے پیرنٹس کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے 9 o'clock بچے کے گھر میں ہی کلاس کو سٹارٹ کرنا ہے۔ 9 o'clock جب آپ بچے کے گھر میں کلاس سٹارٹ کریں 1 جولائی سے، تو اس کلاس کو سٹارٹ کرنے کے لیے جو طریقہ کار ہوگا، ایک ٹائم ٹیبل ہے جو ہم پیرنٹس کو دیں گے، اسکول کو دیں گے، اسکول اپنے پیرنٹس کو دے دیں گے۔ اس ٹائم ٹیبل کے نتیجے میں ہم بچوں کو گھر میں بٹھا کے لرننگ کیسے کروائیں گے، اس بات کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک تھنکر کے بارے میں بتاؤں جس کا نام ایڈورڈ ڈی بونو۔ ایڈورڈ ڈی بونو 1933 میں پیدا ہوئے تھے۔ ایڈورڈ ڈی بونو نے 57 کے قریب بکس لکھی ہیں جس کو 34 لینگویجز میں جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کیا گیا۔ یہ ایڈورڈ ڈی بونو جو ہیں، ان کے جو تھنکنگ ٹولز ہیں دنیا کے 20 کنٹریز سے زیادہ کے کریکولم کا پارٹ ہیں۔ ایڈورڈ ڈی بونو کو 2001 میں نوبل پرائز کے لیے بھی نامینیٹ کیا گیا تھا۔ ایڈورڈ ڈی بونو نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے ایک بات کی تھی جو بات ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور اس پینڈیمک کی صورتحال میں تو یہ بات بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ ایڈورڈ ڈی بونو نے کہا تھا کہ there are 130 verses in Quran specifically about thinking۔ ایڈورڈ ڈی بونو نے کہا میں تو مسلمانوں کو بات بتاؤں جو تمہیں نہیں پتا کہ قرآن مجید میں 130 ٹائم جو ہے 130 مرتبہ جو ہے وہ تھنکنگ کا ذکر ہے۔ وہ کہتا ہے دنیا کی کسی اور ریلیجیس بک میں اتنی مرتبہ تھنکنگ کا ذکر نہیں آیا۔ گویا تھنکنگ ہمیں بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس وقت پاکستان میں اور پوری دنیا میں بحیثیت مسلمان ہمیں بہت زیادہ تھنکنگ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بچوں کے اس لاس کو کیسے بچائیں، اور وہ جو ڈسٹرب ہوئے ہیں ان کی جو پوری جو حالات نے ان کو بالکل جو اس کے اندر بہت سارے نیگیٹو اثرات ڈالے ہیں، وہ سب کچھ کیسے مینیج کریں، اس پر سب سے زیادہ تھنکنگ کرنے کی ضرورت ہمیں ہے۔ اب تھنکنگ اگر آپ کریں، جتنا بھی کر لیں، تو کووڈ 19 سے پہلے کی صورتحال میں بھی جو میں دکھا رہا ہوں سلائیڈ نیکسٹ آپ کو، وہ امپورٹنٹ تھی، اور اس کووڈ 19 کے بعد تو یہ سلائیڈ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس پہ بہت زیادہ پیرنٹس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر پیرنٹس میری بات سن رہے ہیں یا آپ کے توسط سے وہ بات سنیں تو ان کو ضرور بتائیں کہ دیکھیں ایک اسٹوڈنٹ کی جو سکسیس ہے اس کی فاؤنڈیشن میں پیرنٹس اور ٹیچر کے بغیر ایک سکسیسفل کڈ نہیں ہو سکتا۔ یہ عام حالات کے اندر بھی دیکھا گیا ہے، دنیا بھر میں ریسرچ کر کے دیکھا گیا ہے کہ جن پیرنٹس نے اسکول میں اپنی انوالومنٹ رکھی ہے، اسکول میں بچوں کی پروگرس سے ریلیٹڈ ان کی انوالومنٹ رہی ہے، ان بچوں کی پرفارمنس میں، اور جن کے پیرنٹ دلچسپی نہیں لیتے، دونوں میں فرق ہے۔ اب میں فرق کے حوالے سے آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے پیرنٹس اور ٹیچر کے ساتھ ساتھ یہ اسٹوڈنٹ، ان تینوں کی کوآرڈینیشن بہت امپورٹنٹ ہے۔ جو سولوشن میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس میں ان تینوں کی انوالومنٹ ہے، اس میں اسٹوڈنٹ کا ایک رول ہے، اس میں ٹیچر کا ایک رول ہے، اور اس میں پیرنٹس کا ایک رول ہے۔ یہ تینوں اگر اپنے اپنے رول کو سمجھ لیں اور اپنے اپنے رول کو ادا کرنا شروع کر دیں تو میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کووڈ 19 کے بعد، یا اگر اسکول آج 15 days بعد اسٹارٹ ہو جائے یا 1 month بعد اسٹارٹ ہو جائے، تو اسکول اسٹارٹ ہونے کے بعد میں پورے کانفیڈنس سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس طریقہ کار کو میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا اس پر اگر آپ فالو کریں گے تو اس کو فالو کرنے کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ اس لاس کو ہم بچا سکیں گے، بلکہ پاکستان کی کوالٹی ایجوکیشن اتنی زیادہ امپروو ہوگی کہ پاکستان دنیا کے جو 47 کنٹریز میں آ رہا ہے کوالٹی ایجوکیشن میں، وہ پاکستان ٹاپ 50 میں آ سکتا ہے۔ اگر بات یہ میں آپ کو اتنے کانفیڈنس سے کہہ رہا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آفاق نے لاسٹ 20 ایئرس کے اندر جو کچھ ایفرٹ کی ہے، اس ایفرٹ کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو آفاق نے ٹیچرس ٹریننگ میں، کریکولم ڈیولپمنٹ میں، آفاق لیڈرز کلب کے نام سے لیڈرشپ میں، ٹریننگ میں
ان مختلف شعبوں میں دنیا کے 17 سے زیادہ کنٹریز کے اندر اپنے سروسز دی ہے، ان کے ٹیچرز کو ٹرین کیا ہے، اس کے علاوہ کئی ایریاز میں کلیبریشن کی ہے، دنیا کے بڑے بڑے آرگنائزیشنز کے ساتھ ریسرچ میں کوارڈینیشن کی ہے، کلیبریشن ہے اس کی. تو آفاق پریکٹیکلی فیلڈ میں موجود ہے. 38,000 اسکول اس کے جو ہیں وہ ممبرس ہیں، اور جن کو آج کے اس پروگرام میں انوائٹ کیا گیا ہے وہ 38,000 اسکولس بھی ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر اسکولس بھی ہیں. تو اتنی اور اب تک آفاق پورے پاکستان میں 400,000 سے زیادہ ٹیچرز کی ٹریننگ کر چکا ہے، 50,000 سے زیادہ پرنسپلز کی ٹریننگ کر چکا ہے، اس کے لیڈرز کلب پورے پاکستان میں جو کی ایکٹیویٹیز کر چکے ہیں، اس کے ریسرچ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ہنڈریڈز آف بکس جو ہے وہ ڈیولپ کر چکے ہیں، اس کی کیپیسٹی پبلک سیکٹر میں بھی ہے، اس کی کیپیسٹی پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہے. اس پورے بیک گراؤنڈ کی بنیاد پر، اور آپ دیکھیے کہ لاسٹ 1 ویک میں جو اس پروگرام کی پوری پریپریشن کی گئی ہے، اس کے نتیجے میں پورے پاکستان کے 38,000 اسکولس کو بھی انوائٹ کیا گیا. تو میں اس پورے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جو سولوشن آپ کو دیا جا رہا ہے، اس میں اگر اسٹوڈنٹس کا جو رول ہے، اس میں جو پیرنٹس کا رول ہے، اس میں جو ٹیچرز کا رول ہے، اور اس کے بعد آ جاتی ہے بات آپ اسکول پرنسپل کا رول اور آفاق کا رول. اگر ہم اپنا رول ٹھیک سے پلے کریں تو نہ صرف یہ کہ ہم لرننگ کے اس پروسیس کو کنٹینیو کر پائیں گے، بلکہ کوالٹی ایجوکیشن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا دنیا کے جو 147 کنٹریز میں آ رہا ہے، ہم ود ان 2 to 3 ایئرس اس کو دنیا کے ٹاپ 50 کنٹریز میں لے کر آ سکتے ہیں. یہ کوئی تھیوریٹیکل بات نہیں ہے، یہ بالکل پریکٹیکلی ممکن ہے. آگے دیکھیے کیسے. میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں. یہ 2010 اور 11 کی بات ہے کہ آفاق کی ایک ٹیم، میں بھی اس کے ساتھ موجود تھا، ہم نے USA کا اور سوڈان کا وزٹ کیا. یونائٹڈ اسٹیٹ میں ہم شکاگو گئے، اور شکاگو کے اندر ہم نے ایک اسکول کا وزٹ کیا، اس کا نام تھا جو چارٹر اسکول تھا. اس اسکول کے اندر جب ہم گئے تو اس اسکول جو تھا وہ ایک ایسے علاقے میں تھا جہاں بلیک اور اسپینش زیادہ تھے، لو انکم کے لوگ زیادہ تھے، پاورٹی لیول زیادہ تھا. لیکن وہاں ایک ٹرکش اسکول تھا، اور اس اسکول کا جو پرنسپل تھا اس نے یہ بات ہمیں بتا کے حیران کیا، جو ہم نے سنا بھی تھا، کہ اس اسکول کے بچے جو یونیورسٹی میں جاتے ہیں وہ 100% بچے جاتے ہیں. آپ دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹ میں یونیورسٹی جانے والے بچوں کی تعداد 27% ہوتی ہے، لیکن اس اسکول کے بچے 100% یونیورسٹی جاتے ہیں. اور اسکول کے پرنسپل نے یہ کہا کہ ہمیں حیران کر دیا کہ 45 منٹس جو بچوں کے لرننگ کے ہوتے ہیں، آپ ان 45 منٹس کا آڈٹ کروا سکتے ہیں، کیونکہ ہم اس کا آڈٹ کرتے ہیں کہ ان کا کوئی وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے. ایک اور بات جو انہوں نے بتائی وہ یہ بتائی کہ جو لرننگ ٹارگٹ ہم طے کرتے ہیں وہ ہم اسی دن اچیو کرتے ہیں. اس اسکول نے جو کچھ کیا، میں نے دنیا بھر میں 20 سے زیادہ 20 سے زیادہ کنٹریز میں اسکول وزٹس کیے ہوں گے، لیکن کسی اسکول کے پرنسپل کا دعویٰ اس طرح موجود نہیں تھا جس طرح اس اسکول کے پرنسپل کا نہ صرف دعویٰ تھا بلکہ انہوں نے اس کو پروف بھی کیا. حالانکہ ان کے بعد بہت زیادہ وسائل نہیں تھے، اور جن حالات میں یہ اسکول چل رہا تھا 9/11 کے بعد ان کو کوئی بہت زیادہ فنڈنگ بھی نہیں تھی، فائنینشلی بھی کرائسس میں تھے، لیکن انہوں نے ڈریم طے کیا، خواب طے کیا، وہ اچیو کر لیا. ایک طرف آپ یونائٹڈ اسٹیٹ کی مثال دے رہے ہیں تو دوسری طرف میں آپ کو افریقہ کا ایک ملک سوڈان جو پسماندہ ملک ہے، میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ وہاں کے ایک بک فیئر میں جب آفاق کی ٹیم گئی، اس کے بعد اس نے وہاں کے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کا جب وزٹ کیا تو اس ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے وزٹ کے دوران میں ایک اسکول تھا جس کو العباس اسکول کہا جاتا ہے. یہ جو اسکول ہے یہ درمان ایک جگہ ہے، وہاں پہ یہ اسکول ہے، اور انتہائی حیران کن بات یہ ہے کہ 2011 میں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ڈیٹ، یہ اکتوبر 2011 کی بات ہے کہ 5 اکتوبر کی، کہ ہم نے جب اس اسکول کا وزٹ کیا تو ہم نے دیکھا کہ اسکول کے پرنسپل کا یہ ڈریم تھا، یہ ویژن تھا کہ وہ اپنے پیرنٹس کو، اپنے بچوں کو ٹیکنالوجی میں جو ہے وہ سب سے آگے لے جانا چاہتے تھے. اب آپ دیکھیے ملک افریقہ کا ہے، اور افریقہ کا بھی کوئی ڈیولپ ملک نہیں ہے، سوڈان ہے جو کہ پسماندہ ملکوں میں شمار ہوتا ہے. اور 2011 کی بات ہو رہی ہے، جس طرح آج آپ کے پاس جو ہے وہ انٹرنیٹ کی سہولت ہے اور اسمارٹ فون کی سہولت ہے، یہ ساری سہولت اس وقت موجود نہیں تھی. لیکن اس پرنسپل نے ہمیں یہ کہہ کے حیران کر دیا کہ ان کے اسکول کے بچوں کے ریزلٹ کارڈ ساری ویب سائٹ پہ اناؤنس ہوتے ہیں، اور ان کے اسکول کے پیرنٹس جو ہیں ان کی میٹنگ جو ہے وہ اسکائپ پر ہوتی ہے. ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا سارے پیرنٹس اسکائپ یوز کرنا جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں جانتے. ہم نے اسکول میں بلا کے اپنا ویژن ان سے شیئر کیا اور ان کو یہ ٹیکنالوجی سکھائی. یہ ٹیکنالوجی سکھانے کے بعد آج ہمارے تمام پیرنٹس جو ہیں بچوں کی پروگرس ویب سائٹ پہ دیکھتے ہیں، پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہماری اسکائپ پر ہوتی ہے. تو آج دیکھیے جب سوڈان کے ایک ملک میں ایک پرنسپل ایک خواب دیکھتا ہے، ٹیکنالوجی کی سہولت نہیں ہے، فائنینشیل سہولت نہیں ہے، اس وقت وہ یہ کر سکتا ہے کہ اپنے پیرنٹس کو آن لائن ساری چیزوں سے آگاہ کر سکتا ہے. تو آج 2020 میں یہ ممکن کیوں نہیں ہے؟
देखिए मैं जिस सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, मैंने कहा अगर ये नहीं भी है तो मैनेज किया जा सकता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने बच्चों को इतना पीछे टेक्नोलॉजी में क्यों रखना चाहते हैं, हमें इनको इस बारे में भी ट्रेन करने की ज़रूरत है। यूएसए की और अमेरिका की, यूएसए की और साथ में अफ्रीका की मिसाल देने के बाद अब मैं आपसे, जो जिस तरह मैंने सूडान के स्कूल की मिसाल दी, अगर आप ई लर्निंग के प्रोसेस पे चले जाते हैं तो ई लर्निंग के प्रोसेस में स्कूल प्रिंसिपल्स इस बात को समझें कि उनकी कॉस्ट सेविंग भी होती है, बेटर क्वालिटी लर्निंग भी होती है, बच्चों का जो है वो लर्निंग जो है वो लेस टाइम में पॉसिबल है, रिपीट लर्निंग पॉसिबल है। इसके अलावा आप देखें तो हम बच्चों को जो है ऑनलाइन असेसमेंट की सहूलत मौजूद है, उस ऑनलाइन असेसमेंट के अंदर ज़रूरी नहीं है कि नकल की जाए, उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर बहुत सारे असाइनमेंट्स दिए जा सकते हैं, डिस्कशन फोरम बनाए जा सकते हैं, बच्चों के क्विज लिए जा सकते हैं, पूरे की पूरी बुक को उसमें ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेसन उसमें डाले जा सकते हैं और आफाक के पास ये सारी सहूलत मौजूद है। आफाक के अपने पार्टनरशिप भी मौजूद है कि आफाक अगर आप इस पे जाना चाहते हैं तो आपके तमाम टीचर्स को टेक्नोलॉजी पे ट्रेन कर सकता है, आफाक आपके तमाम प्रिंसिपल्स को ट्रेन कर सकता है, आफाक आपके पेरेंट्स को इसमें ट्रेन कर सकता है और ट्रेन करने के नतीजे में ये बेस्ट दुनिया के जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है उनके ज़रिए भी आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को स्टार्ट कर सकता है। आफाक के पास इसका भी पूरा इंतज़ाम मौजूद है और अगर आप लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे चले जाते हैं तो ये आपका एक सोल्यूशन है। लेकिन अब जो स्लाइड आप देख रहे हैं ये आज के इस प्रोग्राम की मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है जिसको हम शेयर करना चाहते हैं। देखिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एक टूल हो गया, अगर आप उस पे हैं बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप उस पे जाने में कुछ टाइम लग रहा है तो भी आप उसके बगैर बच्चों के जो लर्निंग टारगेट्स हैं वो डे टू डे की भी अचीव कर सकते हैं, वीकली भी अचीव कर सकते हैं और वीकली असेसमेंट के जरिए, यूनिट असेसमेंट के जरिए, टर्म के असेसमेंट के जरिए और एनुअल असेसमेंट के जरिए हम इस बात को यकीनी बना सकते हैं कि जो कुछ हम बच्चों को सिखाना चाहते थे वो बच्चों ने सीख लिया। अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस वक्त, ये स्क्रीन ज़रा बड़ी कर दें, इस स्क्रीन को आप गौर से देखें, इसमें लर्निंग पैक का जिक्र है, लर्निंग पैक फॉर स्टूडेंट्स। ये लर्निंग पैक फॉर स्टूडेंट्स जो है ये बेसिकली हमने खासी रिसर्च के बाद, फीडबैक लेने के बाद, मार्केट सर्वे करने के बाद हमने ये सोचा कि अगर हम एक ऐसा डॉक्यूमेंट इस वक्त बनाएं जो स्कूल के लिए, टीचर के लिए और पेरेंट्स के लिए, सबके लिए यकसा मुफीद हो और उस डॉक्यूमेंट को पढ़ने के नतीजे में पेरेंट्स के लिए भी ये बहुत आसान हो जाए स्कूल के सपोर्ट के नतीजे में कि बच्चों का साल के जिस यूनिट के, जिस वीक के, जिस डे में, हम जिस पीरियड में जो कुछ पढ़ाना चाहते हैं घर में बच्चा वो सीख सके, तो उसमें पूरी गाइडेंस इसकी मौजूद हो। ये जो लर्निंग पैक है, इस लर्निंग पैक के अंदर आपको एक एक दिन, ये आपके सामने लिखा हुआ है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, ये लर्निंग पैक आपको बच्चों के डे 1 के टारगेट्स, डे 2 के टारगेट्स, डे 3 के टारगेट्स, बच्चों का साल का एकेडमिक कैलेंडर, बच्चों का यूनिट का कैलेंडर, बच्चों के वीक का कैलेंडर और वीक के साथ साथ बच्चों का डेली टाइम टेबल, ये सब कुछ इसमें मौजूद है। इस डेली टाइम टेबल के साथ साथ इसमें ये गाइडेंस मौजूद है कि जो टेक्स्ट बुक आपके पास मौजूद है उस टेक्स्ट बुक के आप किस पेज नंबर को जब खोलेंगे, उस पेज को खोलने के बाद अगर वो टीचर टीच कर रहे हैं तो कैसे टीच करेंगे और अगर वो टीचर नहीं है, पेरेंट्स हैं, तो इस हैंडबुक के अंदर जो है, इस लर्निंग पैक के अंदर टीचर की, पेरेंट्स की इंस्ट्रक्शन उर्दू में भी, पेरेंट्स की इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में भी मौजूद है। पेरेंट्स उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद, आफाक की कुछ वीडियोस को देखने के बाद बआसानी टीचर की मदद से बच्चों से उस दिन के 40 मिनट्स के लर्निंग गोल को अचीव करवा सकते हैं। ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है कि इस 70 to 80 पेजेस का जो डॉक्यूमेंट है वो एक वीक का डॉक्यूमेंट है। उस डॉक्यूमेंट में हर वीक को और हर वीक के हर डे को और हर डे में हर सब्जेक्ट को, इंग्लिश को, मैथमेटिक्स को, साइंस को, सोशल स्टडीज़ को, ये लिखा हुआ होगा कि जब मॉर्निंग में आप 9 बजे बच्चों को कहेंगे 9 o'clock आप अपनी सीट पे बैठें, घर में जब वो एक जगह बैठ जाएगा तो 9 से लेकर 9:40 तक जो 40 मिनट बच्चों ने बुक के किस पेज को ओपन करना है, उस बुक के पेज को कैसे लर्न करना है। अगर आप टीचर से सपोर्ट ले रहे हैं तो टीचर आपको गाइड कर देंगे। डेली आप टीचर से रिपोर्ट नहीं ले रहे तो इसमें जो इंस्ट्रक्शन उर्दू और इंग्लिश में मौजूद है उसकी मदद से और जो वीडियो मौजूद है उसकी मदद से आप बच्चे को फैसिलिटेट कर पाएंगे कि वो अपना गोल कैसे अचीव करें। 5 डेज के बाद जब आप 5 डेज के इस गोल को बच्चों को अचीव करवा लें तो फिर डे 5 के बाद डे 6 में आप ये रिजल्ट स्कूल भेज देंगे। स्कूल इसका एक असेसमेंट ले लेगा और असेसमेंट लेने के बाद टीचर इसकी कॉपी चेक करने के बाद बच्चों के क्लासरूम में जो 30 स्टूडेंट्स हैं उसका रिजल्ट अनाउंस कर देंगे।
اس طرح کے بچے اپنے کلاس روم کے بچوں کے ساتھ انگیج بھی رہیں گے, انہیں پتا ہوگا کس بچے کا رزلٹ کیا ہے, کس بچے کا رزلٹ کیا نہیں ہے, اور ایک کمپٹیشن جو ہے اس کی صورتحال بھی ساتھ ساتھ رہے گی. بالکل اسی طرح ویک 2 اسٹارٹ ہوگا, ویک 3 اسٹارٹ ہوگا, ویک 4 اسٹارٹ ہوگا, ویک 5 اسٹارٹ ہوگا, اور ویک 5 کے بعد ویک 6 کے اندر جو ہے ایک یونٹ کا اسسمنٹ ہوگا. وہ ایک کمپریہنسو اسسمنٹ ہوگا, اس میں یونٹ کے 30 ورکنگ ڈیز کا پورا رزلٹ ہوگا. وہ بھی آپ کو جو ہے اس لرننگ پیک کے ساتھ اسسمنٹ شیٹ مل جائے گی, جس میں تمام لرننگ ٹارگیٹس کو جو چیک کرنا ہے اس کے لیے اسسمنٹ بھی ہو جائے گا. جو لوگ آن لائن دے رہے ہوں گے وہ اس بات کو سمجھیں کہ ان کے لیے ہم نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ بچے جب ان کے گھر میں بیٹھیں گے وہ اسکرین کے سامنے ہوں گے, تو اسسمنٹ کے ذریعے جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے لنک کیا گیا اس کے ذریعے بچوں کے اسسمنٹ کے اندر چیٹنگ کا کوئی تصور نہیں ہوگا. بچے جو کچھ کریں گے اس پہ نقل کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہوگی, ٹیچر اس رزلٹ کو دیکھ سکیں گے. تو ان ساری چیزوں کا انتظام آفاق کے پاس موجود ہے. اگر انٹرنیٹ نہیں ہے, کمپیوٹر نہیں ہے, یہ آپ لرننگ پیک اپنے پاس رکھیں. پیرنٹس کو اس کے اوپر اسکول گائیڈ کر دے گا, اسکول اس کو سمجھنے کے, پیرنٹس کو سمجھنے کے بعد ڈیلی بچوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں گے. اس طرح یہ پورا اکیڈمک کیلنڈر ہم نے سال کے ہر ویک کا آپ کو دے دیا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اس میں ہم نے جو انسٹرکشن دی ہے, سلائڈ کو ذرا آپ بڑھے گئے ہیں تو اس سلائڈ میں دیکھیں ہم آپ کو شارٹ ویڈیوز بھی دے رہے ہیں, اس میں ہم آپ کو ویکلی ٹائم ٹیبل بھی دے رہے ہیں, اس میں ہم بچوں کے لرننگ گول ہر سبجیکٹ کے لکھ کے دے رہے ہیں, اس میں بچوں کے اسائنمنٹ بھی موجود ہیں, اور اس کے علاوہ دیگر لرننگ مٹیریل بھی اس کے ساتھ موجود ہے. سیلف اسسمنٹ جو ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے. گویا وہ ساری چیزیں ہم پیرنٹس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں جو کسی گول کو اچیو کرنے کے لیے اور دنیا کے کسی بھی ایجوکیشن سسٹم کو بیسٹ ایجوکیشن سسٹم بنانے میں ہیلپ کرتا ہے. وہ سب کچھ اس میں موجود ہے. اب اگر آپ نیکسٹ سلائڈ کو دیکھیں تو اسکرین ذرا چینج کر دیں اس میں, ہاں اسی طرح لے آئیں جی. اب اگر آپ اس سلائڈ کو دیکھیں تو ہاں, اس سلائڈ کے اندر اب آپ کو جو لرننگ پیک نظر آیا اسٹوڈنٹ کا, یہ آپ کو ہر گریڈ کا مل جائے گا, یہ پری نرسری کا مل جائے گا, یہ ہر یونٹ کا مل جائے گا, ہر ویک کا آپ کو مل جائے گا. اس کے اندر آپ کو ایک ٹائم ٹیبل ملے گا. اگر آپ آفاق سن سیریز کی بک پڑھا رہے ہیں تو اس کے اندر ٹائم ٹیبل میں لکھا ہوگا کتنے آورز کے لیے, کتنے پیریڈ کے لیے بچے انگلش, کتنے میتھمیٹکس, کتنے سائنس پڑھیں گے. یہ آپ کے پاس فلیکسیبل ہوگا. اگر آپ 9 سے لے کے 1 o'clock تک نہیں بٹھا سکتے ہیں تو آپ کو ڈیلی 4 hours اور 6 پیریڈ کے لیے بچوں کو بٹھانا ہے. وہ صبح سے شام تک آپ جس وقت چاہیں بٹھا سکتے ہیں, گھر میں ٹیچر کے ساتھ تعاون کے ساتھ کو ٹائم طے کر سکتے ہیں. اس میں دیکھیں آپ, اس نیکسٹ سلائڈ میں لکھا ہوا ہر دن کے ٹارگیٹس آپ کے پاس موجود ہوں گے. اگر انگلش کا یونٹ 1 ہے, گریڈ KG ہے, ویک 1 ہے, تو اس کے ڈے 1 میں کیا گول اچیو کرنا ہے, ڈے 2 میں کیا گول اچیو کرنا ہے, ڈے 3 میں کیا اچیو کرنا ہے, یہ اس کے اندر موجود ہے. ٹائم سلاٹ موجود ہے. یہ موسٹ امپورٹنٹ سلائڈ ہے. سلائڈ کو ذرا فوکس کیجئے. اس سلائڈ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ اگر سوچئے کہ اگر کووڈ-19 کی صورتحال نہ بھی ہوتی اور یہ اگر سلائڈ جو آپ کو دکھا رہا ہوں میں, اگر یہ آپ کے پاس موجود ہوتا تو آپ کے اسکول میں کیسے ایک ریولوشنری چینج آتا اور کوالٹی ایجوکیشن کیسے امپروو ہوتی. اس سلائڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ٹرم کے, ایک یونٹ کے, ایک ویک کا ٹائم الوکیشن دیا گیا ہے, اور اس کے اندر بھی جو ایک ڈے ہے اس ڈے کو فوکس کیا گیا ہے. اب اگر آپ دیکھیں کہ ایک دن میں اس میں یہ مینشن کیا گیا ہے کہ اگر سبجیکٹ یہ انگلش ہے تو انگلش میں 9 سے لے کے 9:40 کے درمیان میں بچے نے کس پیج, بک کے کس پیج کو اوپن کرنا ہے, کس چیپٹر کو اوپن کرنا ہے, اس چیپٹر کا ٹاپک کیا ہے, اس میں بچے نے آج 40 منٹس میں کیا لرن کرنا ہے. اور جو ٹیچر کا لرننگ پیک ہے, یہ اسکول پرنسپل کو کہہ رہا ہوں, اس میں یہ لکھا ہے کہ ٹیچر نے یہ 40 منٹ کا سیشن بچوں کے ساتھ کیسے لینا ہے. اس میں جو ورک شیٹ یوز ہونی ہے اس ورک شیٹ کا بھی یہاں پہ ریفرنس دیا گیا ہے کہ وہ ورک شیٹ کون سی ہوگی جو اس میں یوز کرنی ہے. اس طرح 40 منٹ کے بعد 10-15 منٹ کی بریک دے کے آپ اس کو اردو کی کلاس لیتے ہیں, میتھمیٹکس کی کلاس لیتے ہیں, سائنس کی کلاس لیتے ہیں. ہر بک جو ہے اس کے پیج نمبر کے ساتھ, چیپٹر کے نام کے ساتھ, لرننگ کے ٹارگیٹس کے ساتھ, ورک شیٹ کی ڈیٹیل اور دیگر چیزوں کے ساتھ یہ ساری چیزیں آپ کو کمپلیٹلی مل جائیں گی. اور اگر آپ ٹیچ کر رہے ہیں بہت ہی آسان ہو جائے گا, اور اگر آپ ٹیچ نہیں کر رہے ہیں تو پیرنٹس کو جو ہم ایجوکیٹ کریں گے اس کا طریقہ کار میں آپ لوگ کو ہماری ٹیم ریجن میں بتا دے گی, تو پیرنٹس کے لیے بھی یہ مشکل ٹاسک نہیں رہے گا. اور پھر یہ جو نیکسٹ سلائیڈ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں دیکھیں, اس میں پورے سال کے بچے کے ہر ویک کا اسسمنٹ ہوگا. کس ویک میں اس کی پروگرس زیادہ ہے یہ بھی آپ اس میں دیکھ رہے ہوں گے, کس ویک میں اس کی پروگرس کم ہے یہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے. اس کے بعد اگر 1 month کے بعد اسکول اوپن ہو جاتا ہے تو بھی یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا, اور یہ اسکول کو اگر 15 دن بعد کھل جاتا ہے تو بھی یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. تو جس وقت بھی اسکول اوپن ہوتا ہے یہ سلسلہ اسی طرح کنٹینیو رہے گا اور اس میں کوئی گیپ انشاءاللہ نہیں آئے گا.
اور اسی طرح آپ جو نیکسٹ سلائڈ دیکھ رہے ہیں یہ پورا ایک ڈیش بورڈ ہوگا, بچے کی کلاس پارٹیسپیشن کیسی ہے, بچے نے ہوم ورک کیسا کیا ہے, بچے کے بیہیویئر کے بارے میں کیا ہے, اس کے کوئز کے بارے میں رپورٹ دینی ہے, اس کی اٹینڈنس کے بارے میں رپورٹ دینی ہے. تو آفاق جو ہے اس کے لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے یہ ساری رپورٹ بھی پیرنٹس کو دے سکے گا. اس کے ساتھ آپ دیکھیے نیکسٹ سلائڈ میں آپ کے پاس ایک ٹیچرز گائیڈ کا ذکر ہے. اس ٹیچرز گائیڈ میں ہر لیسن کے پورے لیسن پلان موجود ہیں. ٹیچرز اگر لرن کر رہے ہیں تو ہم نے آپ اسکول اونرز کے لیے, اسکول پرنسپل کے لیے انتظام کر دیا ہے. ٹیچرز اگر پیرنٹس 5 دن تک 5 ڈیز تک پیرنٹس پڑھا رہے ہیں تو اس کو گائیڈ کرنے کے لیے بھی ہم نے اس کا پورا انتظام اس میں کیا ہوا ہے. یہ تو ہو گیا اکیڈمک ایکٹیویٹیز. اب اکیڈمک ایکٹیویٹیز کے ساتھ جو ایک اور امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ان بچوں کو صرف انگلش, میتھمیٹکس, سائنس تک انگیج نہیں رکھنا. آپ کے علم میں کہ آفاق لیڈرز کلب موجود ہے. آفاق لیڈرز کلب پورے پاکستان میں کیمپنگ کرتا ہے, لیڈرشپ کیمپ کر رہا ہوتا ہے. آفاق لیڈرز کلب کے ذریعے ہم پورے پاکستان میں کوئز کمپٹیشن کرتے ہیں. لاک ڈاؤن کے دوران میں بھی ہم نے ایک پروگرام کیا جس میں کئی ملکوں سے بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا, اور اس کے ذریعے انسائکلوپیڈیا ہم پبلش کرتے ہیں. انسائکلوپیڈیا ہم جو ہے ویکلی بیسس پہ پبلش کرتے ہیں. انسائکلوپیڈیا کوئز کمپٹیشن کراتے ہیں. تو بالکل اسی طرح اس دوران میں آپ کے بچے کو یہ لیڈرز کلب جو ہے اسکول کے ذریعے انگیج رکھے گا. اسکول پرنسپل کے ساتھ انوالو کر کے, ہم اسکول ٹیچر کے ساتھ انوالو کر کے ہم ان بچوں کے مختلف ٹیلنٹ ایوارڈ کرتے رہیں گے. بچوں کے اسپورٹس کمپٹیشنس کو مینیج کریں گے. بچوں کے لیے ہم جو ہے وہ آن لائن جو ہے وہ کہہ رہیے کریٹو رائٹنگ کمپٹیشنس کروائیں گے, بک ریویو کمپٹیشنس کروائیں گے انشاءاللہ. اور بچوں کے لیے ہم جو ہے بے شمار طرح کی ایکٹیویٹیز جو آن لائن ہو سکتی ہے وہ لیڈرز کلب کی ٹیم جو ہے وہ کر رہی ہوگی. سبجیکٹ بیس بھی کر رہی ہوگی اور سبجیکٹ کے علاوہ بھی